نمبر 3، اصلاح کسی کی کرنا ہے تو پہلے واقعی دیکھ لے کہ جس چیز کو یہ غلطی سمجھ رہا ہے وہ غلطی ہے کہ نہیں، یہ بھی ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا عام طور سے ہم کو تو تجربہ ہوتا رہتا ہے، یہ کیا سینے پہ ہاتھ باندھے نیچے کرو، کیا نیا نیا لے کر آ رہے ہو۔ تو بعض اوقات ایک آدمی دوسرے کو ایسی چیز پر ٹوکتا ہے جو خود صحیح ہوتی ہے، یا کوئی آدمی ہے کسی کو دیکھ کے ٹوپی پہن کے نماز پڑھ رہا ہے، بولیے کیا سر پہ ٹوپی پہنا، نکال، بغیر ٹوپی کے پڑھنا چاہیے۔ یا کسی کو دیکھا کہ پاؤں نہیں پھیلا رہا نماز میں تو پاؤں پھیلا کے نماز پڑھنا چاہیے۔ تو بعض اوقات ایک آدمی ایسی چیز کو صحیح سمجھتا ہے جو غلط ہوتی ہے، اور ایسی چیز کو غلط سمجھتا ہے جو صحیح ہوتی ہے، اور پھر اپنے اس علم میں کوتاہی کی بنیاد پر دوسرے کی صحیح چیز کو کوتاہی سمجھ کے اس کی اصلاح کرنے لگ جاتا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ کسی بھی مسئلے میں اگر اصلاح اور تنبیہ کے میدان میں اتر رہا ہے، کسی کو کچھ بتا رہا ہے، تو پہلے اصل مسئلے کی تحقیق کر لے۔ اصل تحقیق اس کے پاس ہونا چاہیے، صحیح کیا ہے غلط کیا پہلے اس کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے پہلے آدمی کو اصل مسئلے کا علم ہونا چاہیے، ورنہ آدمی فساد پیدا کرے گا، نقصان زیادہ کرے گا۔ مثال کے طور پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے، وہو یعاتب اخاہ فی الحیا، وہ اپنے بھائی کو حیا کے سلسلے میں معاتبہ کر رہا تھا، ڈانٹ رہا تھا۔ ویقول انک لتستحی، اور کیا کہہ رہا تھا، تو حیا کرتا ہے، یعنی حیا نہیں کرنا چاہیے تجھ کو۔ حتی کأنہ یقول قد اضر بک، یہاں تک کہ اس نے یعنی گویا کہ وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ تو یہ جو حیا کرتا ہے، حیا سے تجھ کو نقصان ہوگا، حیا سے کیا ہوگا، تجھ کو نقصان ہوگا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعہ فإن الحیاء من الایمان، چھوڑ اس کو، کیونکہ حیا تو ایمان میں سے ہے، حیا ایمان میں سے ہے۔ آدمی بے حیا ہو جائے یا حیا والا بنے، حیا والا ہونا چاہیے۔ تو یہ جو کہہ رہا ہے کہ حیا مت کیا کر تو بے حیا ہو جائے، تو ایک آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حیا کیا ہے؟ حیا وہ صفت ہے جو انسان کو شرمندہ کرتی ہے اپنی غلطی پر۔ تو حیا اچھی کی بری؟ آدمی بے حیا ہو جائے، غلطی کرے اور کہے دیکھو ایسا جینے کا رہتا، ایسا رہے آدمی بے حیا ہو جائے، نہیں۔ آدمی سے غلطی ہو جائے تو اس کو شرمندگی ہونا چاہیے، بلکہ آدمی غلطی نہ کر کے بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات اور ان کے شکر میں کمی کا احساس پیدا کر کے سوچے کہ میں نے کیا اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، یہ حیا ہے۔ یہ حیا ہے کہ اللہ کی نعمتیں اور اپنی ان نعمتوں کے جواب میں کوتاہی، شکر میں کوتاہی، طاعت میں کوتاہی، اس کا نعمت کا حق ادا کرنے میں کوتاہی کا احساس آدمی کو پیدا ہو، شرم آئے کیا جواب دوں گا میں اللہ کو، اور پھر اس کے بعد گناہ بھی اگر ہوں تو ان گناہوں کے احساس سوچا اللہ نے تو مجھ پر احسانات کیا اور دیکھو میں نے احسانات کے جواب میں گناہ کیے۔ یہ جو فیلنگ ہے اس کا نام کیا ہے؟ حیا ہے۔ اور کبھی حیا مخلوق کے تعلق سے بھی ہوتی ہے کہ آدمی دوسروں کے سامنے گناہ نہیں کرتا ہے شرم کی وجہ سے، تو یہ اچھی چیزیں کہ بری ہے؟ اگرچہ گناہ کرنا بری بات ہے، لیکن کم سے کم اتنی تو شرم اس کو ہے کہ لوگوں کے سامنے نہیں کر رہا ہے، ورنہ آدمی لوگوں کے سامنے ہی گناہ کرنے لگ جائے تو آپ بتائیے معاشرہ کتنا گندا ہوگا۔ یہ حیا اچھی چیز ہے۔ تو جو ایک صحابی کو دیکھا کہتے تھے میں شرمایا مت کر، حیا مت کر، آپ نے کہا نہیں چھوڑ اس کو، حیا ایمان میں سے، حیا ہونا چاہیے آدمی میں، آدمی کو حیا چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو اب یہاں کیا ہوا، جو چیز مطلوب ہے وہ صاحب ان کو اسی پہ منع کر رہے ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی علم نہ ہونے کی وجہ سے ایک اچھی چیز سے ہی لوگوں کو منع کرنے لگتا ہے، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے آدمی کو اصل مسئلے کی تحقیق ہونا چاہیے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔
تو تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ کسی کو ڈانٹنے سے پہلے، کسی کی اصلاح کرنے سے پہلے، کسی کو تنبیہ کرنے سے پہلے خود دیکھ لے کہ واقعی غلطی ہے کہ نہیں ہے، غلطی ہے کہ نہیں ہے۔ بہرحال بعض اوقات آدمی کو خود قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے اور دوسرے کو دیکھتا ہے، بولتا ہے ہمارے بچپن سے تو ہم ایسے ہی پڑھے، تم غلط پڑھ رہے ہو۔ بعد میں معلوم پڑتا ہے کہ یہ قاری صاحب ہے، ہم قاری صاحب کی غلطی نکال رہے ہیں، وہ صحیح پڑھ رہا ہے، اس کو غلط آتا ہے۔ تو بعض اوقات آدمی یعنی خود غلطی پر ہوتا ہے اور اپنے سے اپنے آپ کو فٹ پٹی بناتا ہے۔ میجر ٹیپ کون؟ میجر جنرل اپنے آپ کو پیمانہ بنا لیتا ہے اور اپنے آپ کو پیمانہ بنا کر دوسروں کی اصلاح کرتا ہے، اور بعد میں اینڈ میں معلوم پڑتا ہے جب 10 آدمی سمجھاتے ارے بابا تمہارا ہی غلط ہے، تب جا کے افسوس ہوتا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ پہلے اصل چیز کی تحقیق کر لے، اس کے بعد اس میدان میں کودے۔